صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ درس نماز کے طریقہ کا بیان، کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور یہ طریقہ احادیث مبارک میں ثابت ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے، یعنی ایسے ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اکبر پڑھ کے نماز شروع کرتے۔ اس کے بعد ثنا طاؤس تسمیہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، وللضالین سے قرأت، اور جب رکوع کرتے یعنی قرأت کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کے قرأت، اور جب رکوع کرتے سر کو نہ اٹھائے ہوتے، نہ جھکائے، بلکہ متوسط حالت میں، درمیانے حالت میں رکھتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ کو نہ جاتے تا وقت سیدھا کھڑے نہ ہو لیں، اور سجدے سے اٹھ کر سجدہ نہ کرتے، وقت سیدھا نہ بیٹھ لیں، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے، اور بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے، اور تندو کی طرح کلایاں بچھانے سے منع فرماتے، یعنی سجدے میں مرتو کو سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے۔ اب اس مسئلے کو واضح طور پر ثابت فرمائیں، یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا نماز اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے، اور الحمد شریف سورت پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے، اور سر کو جھکائے ہوتے نہیں تھے، یعنی جس طرح سر جھکایا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا تھا، اور متوسط طریقے سے یعنی سیدھا سر کر کے رکوع کرتے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے ربنا لک الحمد، اس کے بعد سجدے کی طرف چلے جاتے، اور سجدہ کی تسبیح پڑھ کے ایک سجدہ کر کے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے، پھر دوسرا سجدے کی طرف جاتے، سجدہ کر کے دوسرا، پھر دوسری رکعت کے لیے قیام میں چلے جاتے۔ یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اس کے بعد جب 2 رکعت والی نماز تھی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، ہر 2 رکعت نماز کے بعد میرے آقا تشہد پڑھتے، یعنی اتحیات پڑھتے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر لیتے۔ یہ نماز کا طریقہ احادیث مبارک میں ثابت ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اچھا اس میں یہ بھی بات سنتے جائیں، بعض اوقات لوگ سجدہ کرتے وقت کلائیوں کو بچھا دیتے ہیں، جیسا ایک پرندہ جانور، یوں سمجھے جس طرح کتا بیٹھتا ہے، لوگ سجدے میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنی کلائیاں اوپر ہوں اور سر سجدے میں ہوں۔ یہ سنت نبوی کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ تو کلائیاں بچھانا سے بھی حضور منع فرماتے، اور دائنا کھڑا رکھتے، یعنی یہ جو پاؤں بچھاتے ہیں نماز میں، ایک پاؤں کھڑا ہونا چاہیے اور ایک نیچے
لیٹا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ بات ثابت ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ لوگوں کو حکم کیا جاتا کہ نماز میں مرد دائنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے، ٹھیک ہے، سیدھا ہاتھ اور دائیں ہاتھ کے اوپر کی کلائیوں پر ایسے رکھے۔ یہ نماز کا قیام میں یہ طریقہ ہے، قیام میں جب ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو نماز پڑھائی اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی، یعنی نماز کے اندر کچھ غلطیاں تھیں اس کی۔ جب سلام پھیرا تو اسے پکارا، یعنی بلایا، اے فلاں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم کیا گمان کرتے ہو، کیا کرتے ہوں گے کہ جو تم کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہوگا؟ خدا کی قسم پیچھے سے میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔ میرے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ یہ حدیث پاک امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور پیچھے اگر کسی کی نماز غلط ہوتی تو حضور کو اس کا بھی خبر ہوتا، اور ذرا سا بھی اگر کسی سے غلطی ہوتی تو میرے آقا کو علم ہوتا کہ کن لوگوں میں سے نماز کے اندر کمی ہے، غلطیاں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ان کو بتا دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بصارت اور ایسی سماعت اور ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، بلکہ ایک احادیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، پوری کائنات کو، یعنی جو پوری کائنات میں جو چیز بھی ہے حضور سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، حضور سب کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا